والفريقين من عرب وعجم والحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی کتاب بلوغ المرام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حدیث ہے. اگر کوئی بھائی اور بہن قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہے، اس کے لیے جامع یہ مجموعہ ہے. اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو حدیث اور سنت کے بہت قریب پائے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ یومی پیش آنے والے مسائل سنت کی روشنی میں وہ حل کر سکتے. اس میں ہم نے احاطہ کیا صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اگر بھول چوک ہو جائے تو اس کی اصلاح اور کیسے کی جائے گی. اب اس کے بعد میں تلاوت کہ کبھی ایسے قرآن کے بعض ایسے آیات جو سجدے سے متعلق ہیں اس پر سے ہم گزریں تو وہاں سجدہ کرنا چاہیے، جس کا ادب بتایا ہے کہ وہ سجدہ کرنا زیادہ بہتر ہے. میکسیمم کوشش کرے کہ وہاں پر سجدہ کرے سوائے اس کے کہ عذر ہو. پڑھنے والا سجدہ کرتا ہے تو سننے والا ضروری ہو جائے گا کہ وہ سجدہ کرے. اگر کسی وجہ سے پڑھنے والا سجدہ نہیں کیا تو سننے والے کے لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ سجدہ کرے وہاں پر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا انداز اور یہ ہوا تھا کہ آپ اس طرح کی آیات سے تو وہاں پر سجدہ کیا کرتے تھے. تو اسی پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. تو قرآن کریم کچھ ایسی جگہ سجدہ کیا جاتا ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے کہ سجدہ کے لیے جب آپ سجدہ کرتے کیا پڑھتے ہیں. ایک جگہ کہا گیا وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ تبارک احسن الخالقین. یہ اس کی پراپر تسبیح ہے یا دعا ہے. اس کے اندر آپ دعا کر رہے ہیں کہ میں نے سجدہ کیا اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میرے نقش و نگار بنائے، میرے کان آنکھ وغیرہ ساری چیزیں مجھے دی اپنی طاقت اپنے فضل و کرم سے. اس میں نہ میری طاقت ہے نہ میری کوئی طاقت ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے بہتر ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے اعلیٰ ہے. یعنی ہر اعتبار سے اللہ کی کی جا رہی ہے. پڑھ لیتے ہیں یہ ایک زیادہ بہتر شکل ہے. اور اگر کسی بھائی یا بہن کو یہ نہیں معلوم تو وہ کیا کرے گا، وہ نارمل جو تسبیح سبحان ربی الاعلی وہ پڑھ لے گا تو وہ بھی کافی ہو جائے گی. لیکن جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں کم سے کم کوشش کریں کہ وہ دعا سیکھ لیں تاکہ اس میں زیادہ برکت ہو سکے. تو یہاں یہ سجدہ تلاوت کی بات ہے. سجدہ تلاوت کے بارے میں جیسے اس سے پہلے بتایا جائے کہ یا باوجود شرط نہیں ہے، کیونکہ سننے والا تو کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. پڑھنے والے کے لیے آداب ہیں لیکن سننے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کیا کرے گا، اسی حالت میں وہ سکتا ہے کیونکہ یہ نماز سجدہ تلاوت ویسے ہی آپ ایک خارج بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں تو سجدہ تلاوت پر سے گزرے تو انہوں نے سجدہ کیا، آپ سن رہے تھے تو آپ بھی وہاں پر سجدہ کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے یہ سب شرائط باوجود ہوں سجدہ تلاوت یہ نہیں ہے. تو ہم اس کے بعد ایک اور قسم جس کو ہم سجدہ شکر، اس سے پہلے یہاں رکتے ہیں تاکہ آپ اس بارے میں میک شور کر لیں کہ اگر کوئی چیز پوچھنی ہو یا کوئی کنفیوژن ہے آپ کو بڑھنے سے پہلے سجدہ تلاوت کے بارے میں. سجدہ تلاوت کی دعا تو میں سمجھتا ہوں آپ سب کو یاد ہوگی، اس لیے دہرانا کی ضرورت انشاءاللہ نہیں کے بارے میں. تو آپ کوئی اگر سجدہ تلاوت خود آپ کر رہے ہوں سننے والا کیا کرے گا اس کے لیے؟ اگر پڑھنے والا سجدہ کر رہا ہے تو سننے والے کو بھی اسی وقت کرنا چاہیے، جس بھی حالت ہو، باوضو نہ ہو تو بھی چلے گا. اگر پڑھنے والا اسی وقت سجدہ نہ کرے تو پھر سننے والے کو اختیار ہے. ٹھیک. تو سجدے کتنے ہیں قرآن کریم میں جہاں سجدہ کرنا چاہیے یا کرنا مسنون ہے؟ کتنے ہیں؟ 15 سجدے بتائے گئے. 15 سجدے ہیں. تو 15 جگہوں پر یعنی اگر وہ
آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو سجدہ تلاوت وہاں پر کرنا چاہیے. سجدہ تلاوت کے بارے میں یہ بات تھی. اب آگے دیکھیں سجدہ شکر، یعنی دین اسلام یہ تربیت کرتا ہے کہ کوئی اچھی خبر ملے، بڑی نعمت کا اظہار ہو، کوئی بڑی خبر آ گئی تو اس وقت سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھلائی ہے، جو نعمت ہے اس کی طرف سے ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب خبر ہو اور آپ اللہ کو یاد کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں تکبر اور وہ نہیں پیدا ہوگا، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر اللہ کے آگے جو انکساری کا مظاہرہ کریں گے، یا اللہ جو کچھ ہے یہ تیرے فضل سے ہے اور تیرا شکر ہے، ورنہ اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہو تو کیا وہ چیزیں مل سکتی؟ کیا اس کا وہ فائدہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے جب بھی کوئی نعمت ملے وہاں پر آدمی سجدہ کرے، اللہ کو یاد کر کے اس کو ادا کرے تو یہ زیادہ بہتر اور اچھی شکل ہے. جیسے کہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہم لوگ کوئی اچھی خبر ہے، او ونڈرفل، کیا کیا جملے ہمارے خاص جملے ہیں، واٹ لکی، کیا قسمت ہے تمہاری، کیا نصیبے والے ہیں، کہ ویل ڈن، یہ ہے وہ ساری چیزیں ہم بولیں گے. اللہ کا شکر کرنا چاہیے، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے لیے گنجائش نہیں. عام طور پر کہ جو بڑی خبر آ گئی تو عام طور پہ اپنے آپ کے اوپر لیتے ہیں کہ میں نے یہ محنت، یہ کوشش کی، بچے نے محنت کی، اس کا رزلٹ اچھا، لیکن اللہ کا شکر نہیں کرتے. حالانکہ ایک مومن کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کے شکر کرے وہ، کیونکہ جو کچھ ہے اللہ کی توفیق سے ہے نا، اللہ کی مدد سے. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءه امر يسره خر للہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا کہ کوئی امپورٹنٹ خبر آتی، اہم، تو سب سے اللہ کا شکر سجدہ کرتے تھے. تو یہ جو ہے نماز کا سجدہ نہیں، ایکسٹرا اور اضافی ہے اللہ کا شکر کرنے کے لیے. اللہ علیہ وسلم طریقہ تھا. جیسے ایک واقعہ ہوگا، فرمایا گیا کہ قال سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطال السجود، موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا. ثم رفع رأسه وقال، پھر اس کے بعد آپ نے سر اٹھا لوگوں کو بتایا کہ یہ جو میں نے سجدہ کیا اس کی وجہ کیا ہے، میں نے سجدہ کیوں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبرائیل اتانی فبشرنی سجدت للہ شکرا، کہ ابھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یہ خوشخبری مجھے سنائی. ایک خوشخبری کیا ہے؟ اس کی حدیث میں مزید بتائی گئی کہ اگر آدمی ایک مرتبہ درود پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود پڑھنے والے پر 10 مرتبہ برکتیں نازل فرمائے گا. یعنی نبی پر درود پڑھنے کا، پڑھنے والے ثواب کا، اس کا فائدہ نبی کو بھی ہوگا. تو جب حضرت جبرائیل نے یہ خوشخبری سنائی، یہ بڑی بات تھی نا، کہ ایک مومن اگر کوئی بھی درود پڑھے ایک بار کو بھی ثواب اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے. اور دوسرا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دعا ہے نا درود، کہ اللہ تعالیٰ کے بلندی کے لیے مزید دعا کر رہے ہیں، تو دونوں فائدہ ہوا اس کا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنی تو آپ کیا اللہ ادا سجدے میں گر. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جب اس طرح کی کوئی بڑی خبر آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اس طرح کا سجدہ کیا ہے. یہ جو ہے یعنی واجب سے نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا فرض ہے یا واجب ہے، بلکہ یہ جو سجدہ ہے یہ بہتر ہے، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے. جیسے کہ امام شافعی اور محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح سے دیکھا کرتے تھے. جو سجدہ ہے ایک مسنون ہے، کر لیا جائے تو اچھا ہے، ضروری یا واجب یہ نہیں ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کے مسلمان ہونے کی خبر دی گئی. دین کی دعوت پھیلے، جو مخلص دعوت کے ساتھ ایک آدمی مسلمان ہوا تو ان کو خوشی ہوتی ہے جس کا اندازہ آپ بڑے بڑے چیک دے کر بھی نہیں لگا سکتے. اتنی خوشی ان کو نہیں ہوتی جتنا اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ایک آدمی کو راہ راست پر لا لے، اتنی خوشی ہوتی. دنیا کی بڑی نعمت ہے نا، ایک آدمی کو اللہ نے ہماری وجہ سے راستے کی رہنمائی کی، تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علیا الی الیمن،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا. اب حضرت علی جا کر وہاں دین کا کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے اس کی رپورٹ لکھی کہ حدیث سے کیا کیا ہوا. وہ سارا لکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام کی خبر دی. فکتب علی باسلامہ فلما قرأ صلی اللہ علیہ وسلم خر ساجدا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لیٹر ان کا ملا، جب آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ حضرت علی نے جو رپورٹنگ کی، اس کے بعد انہوں نے بتایا لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے. شکر للہ علی ذالک، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر. کچھ لوگ ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام قبول کرنے کی کیفیت اور اس کا تذکرہ جب سنا تو سجدہ کیا. تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ایک مختصر کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. روشن آیات کا قرآن کی دعوت کے 3 امور ہیں. اللہ کو مانو، اس کی بندگی، قرآن کو مانو، صلی اللہ علیہ وسلم. روشن خیالات کا یا الناس، اے لوگوں، اپنے اس کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. ڈاکٹر اسرار احمد پیش کریں گے. تو اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی نہیں کرتا، اس کی تو نماز نہیں. اللہ کے کلام کا ہی اور بہترین بیان کہ ہم میں سے بھی ہر شخص اپنے غریبان میں جانا چاہیے. اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ دیکھیے تعلیم قرآن روزانہ رات 10:30 بجے UK میں اور 11:30 بجے میں پیس ٹی وی اردو پر. پیس ٹی وی پیش کرتا ہے 30 سے زیادہ علماء کرام مقصد اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، چاہے جتنے ناموافق حالات ہوں. اسلام ساری دنیا کے اندر امن و چین قائم کرنے کے لیے آیا. کاٹو بھائی، یہ پھولوں کی سیجی. ان کا نظریہ انسانوں کی غلامی سے نکالنے والا دنیا میں واحد ایک دین ہے، دین اسلام. امیر و غریب، کالا اور گورا، ہر ایک کو برابر کا حق اور درجہ ملتا ہے. قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اس سے اچھے راستے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. ان کی کوشش سب مل کر اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ کام لو. سماج کے اندر امن لانا چاہتے ہیں، انصاف کرنا ہوگا. اور ان کے بغیر نہ اس امت کی سربلندی ہے، انسانیت کا کوئی حل ہے. امن انسانیت کو قائم کرنا. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برکت آپ سب پر ہو. امن اور انسانیت کو قائم کرنا ہے جن کا مقصد. دیکھیے راہ امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. محمد سید الکونین والثقلین. وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے بتا رہے تھے کہ نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. اگر بڑی نعمت ملے تو اللہ کا شکر آدمی کو زیادہ کرنا چاہیے. چاہے کوئی بھی نعمت ہر وقت شکر کرنا چاہیے، لیکن کوئی بڑی خبر آ جائے تو اس پر شکر بھی کرنا چاہیے. آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ شکریہ ادا کرے کہ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ کی مہربانی کی وجہ سے اس کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض خاص موقعوں پر، جیسے حضرت جبرائیل ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ نے صدقہ کیا، ایک خبر انہوں نے دی. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہاں کی کیفیت کی اور یہ بتایا کہ وہاں لوگ مسلمان ہوئے تو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر آپ بجا لائے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اہم خبر کے موقع پر شکر کا سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس بات کوئی بات سجدہ شکر کے بارے میں آگے بڑھ سکیں. اور اس کے آگے ہمارا ایک بہت اہم چیپٹر ہے جس کو ہم کہیں گے نوافل. تو نوافل کیسے پڑھے جاتے ہیں، کتنی رکعات ہیں. اس سے پہلے اگر کوئی
آپ پوچھنا چاہیں؟ شیخ سجدہ میں کیا تلاوت کرنا چاہیے؟ سجدہ شکر تلاوت جو ہے نارمل جو ہم کرتے ہیں وہی ہے، اس کے لیے الگ نہیں ہے. جیسے سجدہ تلاوت کے لیے ایک دعا، اسی طرح شکر کے لیے نہیں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، کیونکہ بنیادی طور پر یہ اللہ کی تسبیح کے لیے ہے، تو ہی پڑھتے رہیں. آپ نارمل تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہیں. جی آج جو دوسرا ایک چیپٹر شروع ہو رہا ہے یہاں، باب الصلاۃ التطوع، کہ نفل نماز کیسے پڑھی جائے، کتنی رکعت پڑھی جائے، کب پڑھی جائے. تطوع اصل ہیں غیر فرض نماز کو. جو نمازیں مرتبہ فرض ہیں وہ تو ضروری ہیں، فرائض، اس کے جتنی ہیں وہ سب تطوع ہیں. اب تطوع کی مختلف قسمیں ہیں، ہم کہتے ہیں سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، کے بعد نوافل وغیرہ. ہمارے پاس مختلف قسم کے اس کے درجات تقسیم کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا رتبہ الگ الگ ہے. اوور آل اس کو صلاۃ التطوع کہا جاتا ہے. نماز غیر فرض نماز، نفل کے اندر بھی اس کے اپنے لیولز ہیں، اپنا مقام اس کا درجہ ہے، لیکن نماز کی بڑی اہمیت ہے. کوئی چاہیے کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ فرض نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نفل کی اس کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی کمپنسیٹ ہو جاتا ہے کہ فرض میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس نفل آپ پڑھیں گے تو اس کا وہاں پہ ہمارا فائدہ ہوگا. اور نفل عام طور پہ ایک تو جنرلی کچھ نوافل ایسے ہیں جن کے لیے ٹائم ٹیبل طریقہ مقرر کیا گیا، اور جس کو عام میں نفل کہتے ہیں ایکسٹرا نماز، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں. جیسے آپ ظہر کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ اس وقت 8 رکعت پڑھ لیجئے، 2 رکعت پڑھ لیجئے، 10 پڑھ لیجئے، کوئی پابندی. 2 رکعت پڑھے، سلام پھیرے، پھر دیکھا ٹائم، چلو 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، پھر 2 رکعت پڑھ رہا ہوں. تو اس طرح سے آپ جتنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ جمعہ کے دن مسجد گئے، جلدی چلے گئے ثواب حاصل کرنے کے لیے، وہاں جانے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ 2 رکعت پڑھے، پھر دیکھیں ابھی خطبہ شروع ہونے کے آدھا گھنٹہ ہے، آپ 2 رکعت پڑھے، پھر دیکھیں اور ہے، پھر 2 رکعت. تو ایسے جتنے چاہے آپ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں. نفل کے لیے لمٹ نہیں ہے. لیکن بعض نفل جس کو ہم سنت موقدہ، غیر موقدہ وغیرہ کا نام دیتے ہیں، اس میں لمٹ اور طریقہ بتایا گیا ہے. تو یہ دونوں الگ ہیں. اب اس میں دیکھتے جائیے آپ کہ نفل کا ثواب کتنا ہے اور کب پڑھنا چاہیے اس کو، اس کا طریقہ کیا ہوگا، وہ سارا اس کی ترتیب بتائی گئی. سب سے پہلے صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن رضی اللہ عنہ. حضرت ربیعہ بن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اپنے شوق سے. ایک موقع پر ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی. آپ نے ان سے کہا یہ چیز مانگنا چاہتے ہو؟ صحابہ کے سوچنے کا انداز کیا تھا؟ ہماری طرح ذرا مختلف تھا. ہمارے کہ جب صاحب خوش ہیں تو ہم کہیں گے کہ کچھ پیسے مانگ لو، کچھ بڑا دے دو، کچھ ترقی، امپرومنٹ، عام طور پہ یہی کرتے ہیں نا. صحابہ کے سوچنے کا پیمانہ الگ تھا. ان کے سوچنے کا اندازہ جنت مانگنا چاہیے، ثواب کی کام، ایسا مانگو جس میں چل کر زیادہ فائدہ ہو سکے. ہم سے ذرا مختلف ان کا انداز تھا. اب یہ صحابی دیکھیے، ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ قال علی اللہ علیہ وسلم سل، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ مانگو. تو انہوں نے کیا کہا؟ فقلت اسألک مرادک فی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ جنت بھی آپ کے ساتھ رہوں. دیکھا مانگا تو کیا مانگا، دیکھو جنت بھی نہیں، جنت کے اونچے درجات کے نبی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے. بھائی یہ بھی چیز ہے، کوئی ایسی یہاں کی بات مانگو، تم تو بہت بڑی جنت مانگ رہے ہیں تم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات مانگ لو. تو صحابی کا سوچنے کا نا وہ مل گیا تو سب مل گیا، یہ دنیا چاہیے مجھے، یہاں کے پیسے کوئی چیز نہیں چاہیے. انہوں نے کہا نہیں وہی چاہیے، جنت. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ جنت اگر تم اتنا اونچے درجے لینا چاہتے ہو جنت کے، اس میں جو ہے تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی. اور وہ کیسے محنت کرو گے؟ بکثرت السجود، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تم کثرت نوافل پڑھو، کثرت سے اگر تم نوافل پڑھیں گے تو وہ نوافل آپ کو وہاں کام آئیں گے.
جنت کے اونچے درجات دلانے کا یہ نوافل سبب بنیں گے. اور اسی طرح سے ایک یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ تم نیکیاں کرو گے تو بھول چوک مسٹیک اور لغزش ہوتی ہے، اللہ اس سے کیا کرے گا؟ ہمیں دے گا، معاف کر دے گا. تو اس لیے جتنا ہم پڑھیں گے اس کا زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. اور خاص طور پر جو غیر فرض نماز ہے جس کو ہم عرف عام میں سنت کہتے ہیں، کب کتنی پڑھیں گے آپ دیکھ لیجئے اس کی. ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان ہیں کہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعات، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعات کے بارے میں یاد رکھا ہے. غیر فرض نماز 10 رکعت، کب کب؟ رکعتین قبل الظہر، 2 رکعت ظہر سے پہلے، یہ غیر فرض. ورکعتین بعد، اور 2 رکعت ظہر کے بعد. رکعتین بعد المغرب فی، اور مغرب کے بعد 2 رکعت. ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ، اور 2 رکعت عشاء کے بعد وہ بھی گھر ہی کے اندر. ورکعتین قبل الصبح، اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت. 10 ہو گئے. 10 کوئی بھی ایک بھائی گن دے گا اس کو جلدی کر کے 30 سیکنڈ. جی ماشاء اللہ. ظہر کی نماز سے قبل 2 رکعت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت. ماشاء اللہ. تو یہ ہو گیا 10. ایک حدیث ہے 12 رکعت، تو 12 اگر ہوں سے پہلے 4 رکعت، یعنی کم سے کم یہ 10 والا ہے. اگر آپ 12 پڑھ لیں تو وہ ذرا زیادہ بہتر ہے کہ ظہر سے پہلے بھی اگر آپ رکعت، اس کے بعد 4 فرض، پھر 2 سنت، یہ زیادہ آپ بہتر شکل ہوگی. 2 رکعت پڑھ لیں تو وہ ثواب کے اندر آپ شامل ہو جائیں گے. یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے گھر فرمائیں گے کہ اگر کوئی اس طرح کا تھوڑا اہتمام تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ من صلی 12 رکعۃ یوم و لیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، 12 رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت گھر تعمیر فرمائیں گے. یعنی ہمارا پلاٹ وہاں ریزرو ہو جائے گا، ہماری بلڈنگ وہاں ریزرو ہو جائے گی. رکعت روزانہ ہم 12 رکعت پڑھ لیں غیر فرض سنت کے طور پر، طرف سے یہ گویا کہ ہمارے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو جب ہم مسجد جاتے ہیں تو گپے مارنے کے بجائے ہم سنت پڑھ لیتے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ ہو سکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو فجر کی نماز ہے اس پر بھی خاص طور پر جو دیا کرتے تھے. اور اس طرح سے عصر کی نماز سے پہلے بھی یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، لیکن اگر اس جائے جیسے حدیث میں بتایا قال رسول صلی اللہ رحم اللہ اربعا قبل العصر، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر خصوصی مہربانی کرے جو عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک الگ مسئلہ ریوارڈ دیا گیا. وہ جنرل ریوارڈ جو گھر والا ہے وہ تو محفوظ ہو گیا، اب یہ پلس ہے. اب دیکھیے مومن جو ہے کتنی طریقوں سے اپنے بنا رہا ہے، کتنی طریقوں سے کما رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈبل جاب کر رہا ہے، ادھر جو ہے 6 گھنٹے لگا رہا، ادھر 2 گھنٹے لگا رہا، ادھر 3 گھنٹے لگا رہا. ٹوٹل انکم اس کی کتنی ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ وہ جنت میں کتنے درجہ اونچے ہی اونچے، وہ ایک ادھر ہوگی، ادھر ایک ثواب کی، ادھر سب چیزیں جو ہے کس طریقے سے مومن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اب اس طرح سے 2 رکعت مغرب سے پہلے بھی ہیں، جیسے کہا گیا صلو قبل المغرب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھو. اور پھر اس کے بعد نے فرمایا لمن شاء، یعنی اختیاری ہے، نان ابلی، یہ ضروری نہیں ہے. کراہیت سنتن، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو جو واجب ہے ضروری سنت اس کا درجہ دے دیں، جیسے صحیح بخاری کے کہا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کہ کننا نصلی رکعتین بعد غروب الشمس وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یران فلم یأمر ینہانا، کہ ہم عام طور پہ سورج ہو جاتا مغرب کے لیے اس وقت 2 رکعت کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہوتے، اور آپ اس کا تاکید سے نہ حکم دیتے نہ منع کرتے. اس کا معنی کیا ہے؟ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. عصر کے بعد کوئی نماز نفل نہیں ہے، مگر کب تک؟
سورج غروب ہونے تک. سورج غروب ہو گئے، مغرب گئی، وہاں پر 2 رکعت پڑھے مغرب کی نماز سے پہلے. اس کا عام طور پر بہت کم لوگ اہتمام کرتے ہیں. مغرب کے بعد تو جو ہے ہمارے مساجد میں عموماً اتنا خیال ہی نہیں رکھا جاتا، بس جس اذان کا آخری لفظ نکلا ادھر اللہ اکبر شروع ہو گئی. حالانکہ یہ ہے کہ وہاں تھوڑا سا بریک دینا چاہیے تاکہ لوگ جو 2 رکعت پڑھ ہیں اس کے مطابق وہ 2 رکعت پڑھ سکیں. اگر اتنا وقفہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. بعض ممالک میں، بعض علاقوں میں، حرم وغیرہ میں بہت سے لوگوں کو تجربہ ہوا ہوگا، اذان کے بعد وہاں جاتا ہے تاکہ اس حدیث پر کوئی عمل 2 رکعت. اور بعض اور بھی لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن عموماً مسجد کا اہتمام نہیں کیا جاتا کیونکہ ہم لوگ روایتی چیزوں پہ زیادہ چلتے ہیں، اور جو حدیث ہے نبی کا جو طریقہ، نبی کریم کے صحابہ کا جو اس کے طرف کم توجہ دیتے پر توجہ نہیں چاہیے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام نئی معلومات اور نئی چیزوں کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم مزید چیزیں محفل وغیرہ کے سلسلے میں ہیں وہ پیش کریں گے. انتظار کیجیے آئندہ.